میں نے تو نبی کا پسینہ چڑھا دیا ہے. اللہ اللہ. مول صاحب, بازو والے مول صاحب بولے نبی ہماری طرح بولا پسینہ چٹا. باہر بعد میں کر, کیونکہ مارا زیادہ پڑتے, پہلے گھر میں تو پریکٹس کر. کیسے مشورے ہیں بھائی سگٹ میں؟ سبحان اللہ. اچھا یہ غلط ہے, صحیح ہے, صحیح مشورے نا بھائی. پیارے بزرگ کبھی پریکٹیکل کرنا نا جی. ایک اچھی بات یاد آ رہی ہے, سبحان اللہ. آپ لوگ کے موڈ کو دیکھ کے میرا ہی موڈ بن رہا ہے. سبحان اللہ. ایک مولانا صاحب جلسے میں بیان کرتے کرتے بولے, سنی مولانا تھے, بولے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسا علم دیا ہے کہ وہ پرندوں کی بولیوں کو سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں. وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ. قرآن کیا ہے؟ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا ہے. مولانا اس کے اوپر تقریر کرے, چمٹیاں بھی سن رہی تھی, پرندے بھی سن رہے تھے, گھوڑے بھی سن رہے تھے, پوری تفصیل بتا دی آدھے گھنٹے تک. اتفاق سے وہ جلسے میں ایک بازو والا بیٹھا تھا. بازو والا بولے تو معلوم نا, تم ان کو دیکھ رہے کیا؟ انہوں اللہ والے ہیں, میں بازو والے کی بات کر رہا ہوں. ہاں سبحان اللہ. پیارے بزرگ اور دوستو, بازو والا بیٹھا, ایسا انبیاء اکرام پرندوں سے بات کرتے تھے؟ اچھا پرندوں سے بات کرتے تھے؟ رات بڑی مشکل سے گزارا, فجر کی نماز کو اٹھا, فجر پڑھا. بازو والا سیدھے چوک کو پہنچ گیا, انتظار کرنے لگا 8 بجے کا. 8 بجے دکان کھلی چوک میں پرندوں کی. طوطا خریدا, خرید کے گھر کو لایا. 9 بجے بیگم بولے کیا جی روزانہ مشورہ تھوڑی دیر ہی ہوتا, آج بہت لمبا کر لیے. سمجھدار لوگ سمجھ گئے, اتنا لمبا مشورہ جی؟ بولے نہیں بیگم آج مشورہ نہیں, آج پریکٹیکل چل رہا تھا. بولے کیا؟ دیکھتے نہیں طوطا لایا ہوں, رسی بن کے ٹنگا دیا فین کو. اب طوطے کے سامنے بیٹھ گیا. بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان ہے, بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان ہے, بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان ہے. 9 بجے سے شروع کرا, 12 بج گئے. بیگم بولے کھانے کو آؤ, کھانے کو آؤ, کھانے کو. آ رہی نہیں شروع ہو گئے. کیا کر رہے ہیں, عجیب و غریب حرکت کر رہے ہیں, صبح سے دیوانے پنے کے کام کر رہے ہیں. مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان ہے, مٹو بیٹے میرا نام عبد. کیا کر رہا ہے دیوانہ, عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں. بیچاری سمجھے اب ظہر کو اٹھتے نہ سدھر جاتے ہوں گے, سمجھے. اور رکھنا شروع ہوگا. وہ طوطا بولتا نہیں, انہیں سناتے جا رہا, بولو بولتے جا رہا. وہ طوطا کہاں بولتا. 1 بج گیا, 2 بج گئے, 3 بج گئے. انہیں بولی نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ تو حالات خراب ہے. بچہ باہر کھیل رہا تھا, ایسی چھٹیوں کے دن تھے. عبداللہ آواز دی ماں, بیٹا بھاگ گیا. بیٹے آٹو لا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیٹا باہر بھاگا. ارے کہاں کا لاؤں, وہ اس نے پوچھا, بول کے پھر اندر آیا. آگے پوچھا امی جان کہاں کا آٹو لاؤں, بولے ESI ہاسپٹل کا لا بیٹے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پاگلوں کا دواخانہ ہے, ESI ہاسپٹل کا لاؤ بیٹا. جا کے ESI ہاسپٹل لایا. ابھی نے اٹھا کے بولے چلو جی تم بیٹھو آٹو میں. کیا ہوا بیگم, کہاں لے جا رہے میرے کو؟ تم بیٹھو جی آٹو میں, بہت ڈرا دے رہے تم آٹو میں بیٹھو. کیا ہوا بیگم, بولو تو صحیح, نہیں تم پاگل ہو گئے, تم پاگل ہو گئے. کیا بیگم, صبح سے دیکھ رہی ہوں طوطے کو پکڑ کے لایا, بول رہے مٹو بیٹے عبد الرحمان, بولو مٹو بیٹے عبد الرحمان. کہاں سے بولتا جی انہیں طوطا ہے, پرندہ ہے. ارے بیگم مسئلہ وہ نہیں ہے جی. رات میں وہ درگاہ والے مولانا بولے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا تھا, قرآن پڑھ کے سنا ہے. اور ہماری جماعت کا عقیدہ ہے ہم نبیوں کے برابر ہیں. انہوں نبیوں کے بات کرے تو میں کہیں گناہ کر دو, اس لیے میں بھی طوطا لا کے پریکٹس کر رہا ہوں.
پتا کیا چلا؟ نبیوں جیسی ہونے کی حرکت کرنا پاگل ہونے کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، نبی خدا کے فضل سے بات کرتا ہے، بندہ اپنے اعتبار کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی، کہاں سے آئی، کئی کو آئی، کون لائے، کئی کو لائے، آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ شوشہ لگا نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، ارے کئی کو بول رہا رہے بھائی، جا جا کے اپنے جیسے بولنے کیا حماقت۔ دیکھو نوجوانوں، تم اتنی دلچسپی سے سن رہے ہو تو سنانا بھی میری طبیعت چاہتی ہے۔ حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو، یہاں کئی جماعت والے بھی آ گئے۔ مولانا اتنا زبردست بیان کون ہے بھائی؟ آخر یہ بول کے جماعت والے بھی آ گئے، ٹینشن نہ لو تم لوگ، سنو غور سے۔ حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو میرے بھائی، ایک بیٹا حافظ بابا نگر کا، اللہ اس کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا، ہندوستان کا پرائم منسٹر بن گیا۔ دنیا میں یہ مقام ہے کہ پرائم منسٹر کے عہدے پر ہے، پوری قوم اس کو ووٹ ڈال کے اتنے بڑے منصب پہ پہنچائی، اور دینی اعتبار سے اللہ اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ وہ جو ہے ہواؤں میں اڑنے لگا، ولایت کے مقام پہ فائز ہو گیا۔ دنیاوی اعتبار سے عہدے اعلیٰ پہ سرفراز ہے، دینی اعتبار سے ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ ویسا شان و عظمت عزت والا بیٹا جس پہ خدا نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہو، خدا جس کے عمل سے راضی ہو گیا ہو، ویسا ہواؤں میں اڑنے والا بیٹا، آپ اس کو جب نیچے اتر کے آیا یا انہیں ہوا میں، جب پیچھے جاؤ جا کے اس کو پوچھو، میاں تو اتنے اوپر آ گیا ہوا میں اڑتے اڑتے، اتنا بڑا تیرا مقام ہے، لیکن تیرے گھر میں نیچے تیری ایک گناہگار ماں ہے، تیری ماں سے کبھی کبھی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، کبھی لفظی بھی ہوتی ہے، کبھی منہ سے بد دعا بھی نکل جاتی ہے، کبھی کبھی جو ہے گالی بھی نکل جاتی ہے، کبھی تجھے مار بھی دیتے تھے۔ میاں حق اور ایمان سے بتا، تو اتنے بڑے مرتبے کو آگا ہواؤں میں اڑ رہا، نیچے اترا تو وزیر اعظم، اوپر آیا تو ہواؤں میں، تو اب بتا تیرا مرتبہ بڑا ہے یا تیری گناہگار ماں جو زمین پہ ہے اس کا مرتبہ بڑا ہے؟ سبحان اللہ، وہ ہواؤں میں اڑنے والا یہ جواب دے گا، رے نادان، یہ سوال اس کے کو پیدا ہوا، میں ہوا میں اڑا تو کیا ہوا، آسمان پہ بھی پہنچ جاؤں، خدا کی قسم تب بھی میرا مرتبہ میری ماں سے بڑا نہیں ہو سکتا، میں اپنی ماں کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب نے میری جنت میرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہواؤں میں اڑنے والا، چاند تک پہنچنے والا، آسمان پہ بیٹھنے والا گنہگار ماں کے برابر نہیں ہوتا، انہیں نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے برابر ہو جاتا، کہتے اینٹک پیس ہے انہیں۔ کیا بات ہے میرے بھائی، کس کو حوالہ بنانا چاہ رہے ہیں، کس کے ساتھ یہ سب حرکتیں ہو رہی ہیں، میرے کو آج تک میرے کو تو سمجھ میں نہیں آیا۔ لوگ حوالے بھی بن رہے ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب کہنے بیٹھا ہوں، یہ کلپ تو ضرور بنا تو میں ڈاکٹر صاحب کو سینڈ کرتا ہوں، ان کا چرچا میں کہاں کہاں کر رہا ہوں ان کو بتا دوں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے بیٹھا، ڈاکٹر صاحب بولے مولانا قرآن شریف میں جھنڈا نہیں چڑھانا۔ بولا اوہ ڈاکٹر صاحب تم وہاں کے پڑھتے پڑھتے ادھر کا پڑھنا کب سے شروع کرے؟ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بول رہے قرآن شریف میں ہے جھنڈا نہیں چڑھانا۔ میں بولا اب آپ کو ESI ہاسپٹل کی ضرورت ہے۔ وہ کہیں کو بولے ڈاکٹر صاحب تم مینٹلی ریٹائرڈ ہے؟ دیکھو قرآن آئی رسول اللہ کے زمانے میں، جھنڈا آیا غوث اعظم کے زمانے میں۔ قرآن آئی رسول اللہ کے زمانے میں، جھنڈا آیا غوث اعظم کے زمانے میں، تو وہ جھنڈا جو نبی کے آنے کے 400 سال کے بعد آیا وہ نہیں چڑھانا۔ 400 سال پہلے آنے والی قرآن میں کہاں سے آ سکتا؟ سبحان اللہ۔ نہیں، قرآن آئی 400 سال پہلے، جھنڈا آیا 400 سال کے بعد، تو پھر 400 سال پہلے آنے والی قرآن میں جھنڈا نہیں چڑھانا، یہ کیسا ہو سکتا؟ ڈاکٹر صاحب بولے ارے ایسا بھی ہے، جان دو بھائی، سوری بھائی، حوالہ بنا رہے میرے بھائی، کچھ بھی منہ کو آتا دھن بول کے بول دیتے، کچھ بھی منہ کو آتا بول دیتے۔
जैसा समझ में आप बोल देते, उसके बाद क्या करते हैं, निप गई तो निप गई, नहीं निपी तो लाइट ले लेते, सॉरी भाई सॉरी बोलते। और अच्छा बोले भी तो किसके सामने बोलते, सुनो, पेरिस पान डब्बे वालों के सामने, ऑटो वालों के सामने, तरकारी वालों के सामने, भिंडी वालों के सामने, ठेला बंडी वालों के सामने, रिक्शे वालों के सामने, चाय लाने वाले वेटर के सामने, तरकारी वाले के सामने बोल रहे, क्या आप यहाँ कल नहीं आए तुम? जी आओ, गुलबर्गा शरीफ गया था, दरगाह को जाता, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह को जाता। अरे मियाँ नहीं जाना, मियाँ दरगाह को नहीं जाना, बाहर दरगाह को नहीं जाना।